الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وعن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستزية متسبحة فحركني برجله ثم قال يا بني قومي واشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ شانہ مومنین کو حکم دیتے ہیں کہ صبح شام اللہ تعالیٰ شانہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے، جس میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد، یہاں اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، لیکن بعض روایات ہے جس کے اندر اس بات کی یعنی اس بات کا تذکرہ، اس بات کی وضاحت ہے کہ من بعد ان صلی الفجر، کہ فجر کی نماز کے بعد آپ سوئی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ سوئی ہوئی تھی صبح کے وقت میں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ نے اپنے قدم مبارک سے مجھے حرکت دی، آپ نے اپنے قدم مبارک سے مجھے حرکت دی، مجھے ہلایا اور کہا کہ اے میری پیاری بیٹی کھڑی ہو جا اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے موقع پر تو اس کا مشاہدہ کر، وہاں حاضر رہ اور غافلوں میں سے مت ہو جا۔ اللہ تعالیٰ طلوع صبح سے لے کر طلوع شمس تک، فجر کی جب طلوع صبح یعنی صبح صادق ہوتا ہے وہاں سے لے کر تو آفتاب کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اگرچہ علماء نے، حضرت شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے ایک راوی کی وجہ سے۔ اس روایت کے اندر، اس کی روایت میں ضعف ہے، لیکن جیسے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ روایات کا ضعف قابل عمل ہوتا ہے اس طرح کی فضیلت کے باب کے اندر، جہاں مسائل مستنبط کرنے ہوں وہاں روایات کا ضعف معنی ہو سکتا ہے، لیکن فضائل کے باب کے اندر وہ معنی نہیں ہے، اس طرح کی روایات معتبر ہے۔ ایک اور روایت ہے اسی سلسلے کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبح تمنع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فاطمہ تو کھڑی ہو جا، اور یہ اللہ کے رزق کے تقسیم کرنے کا وقت ہے، اس وقت سو کر تو غافلین میں شامل نہ ہو جا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ یہ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ایک روایت ہے جس میں وضاحت ہے کہ حضرت فاطمہ فجر کی نماز ادا کر کے سوئی تھی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس پر غور کریں
کہ فجر کی نماز، اور ہم امید رکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ لخت ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے گھرانے سے ہیں، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف رات کو اٹھ جایا کرتے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، تو ہم آپ کے اہل بیت سے، آپ کے گھر کے لوگوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق وہ بھی نصف رات کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اور اللہ کے ساتھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہوں گے۔ تو جب جو شخص نصف رات کو اٹھ کر یعنی تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، فجر کے بعد اگر سو جاتے ہیں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غافل فرماتے ہیں۔ فجر پڑھنا اور تہجد پڑھنا اور پھر سونے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ گئی غافلین میں سے مت ہو جاؤ، یعنی فجر کے بعد سونے والا یہ غافل ہے۔ تو جو لوگ بالکل ہی فجر بھی نہ پڑھیں اور اس وقت میں سوتے رہیں تو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کس گھٹیا درجے کے اندر ہو گے، اس کا انداز ہم لگا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ یہاں کہا گیا کہ صبح کا وقت، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو ہے وقت ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جس کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے تک ذکر و اذکار میں مشغول رہنا یہ رزق کی برکتوں کے لیے زیادہ موقد اور زیادہ نفع والی چیز ہے بنسبت اس کے کہ آدمی دنیا کے اندر رزق کے لیے مارا مارا پھرے، رزق کے لیے مارا مارا پھرے، دنیا میں ادھر ادھر آدمی چھلانگے مارے اور اسی طرح ادھر پھانپے مارے۔ اس سے بہتر یہ ہے رزق کی برکتوں کو حاصل کرنے کا مؤثر سبب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہے، اس لیے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ ارزاق یعنی بندوں کے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو بندے اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اللہ کی پوری توجہ ان کی طرف ہوگی، اور جو اس وقت سونے میں یا غفلت میں مشغول ہوں گے اللہ کی طرف توجہ ان کی طرف نہیں ہوگی۔ جب توجہ نہیں ہوگی تو پھر رزق میں برکتیں بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الصبح تمنع الرزق، کہ صبح کا سونا یہ رزق کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، رزق کے لیے مانع ہے اور رزق کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح کی نماز کے بعد کم سے کم اگر تقاضا ہے آدمی کو، یعنی رات میں نیند نہیں ملی یا یہ کہ رات کو نیند نہیں آئی یا اور کوئی مشغولی تھی جس کی وجہ سے رات کو نہیں سو سکا، اب فجر کے بعد سونے کا تقاضا ہے، تب بھی اس کا اہتمام یہ کرنا چاہیے طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے بعد ہو سکے تو وہ اپنے آرام کی سوچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جس جگہ فجر کی نماز آپ ادا کرتے تھے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، اس جگہ سے ہٹتے نہیں تھے۔ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جس میں صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ رزق کے طلب کرنے کا وقت ہے، اس وقت میں تم رزق کے طلب سے غافل ہو کر سو مت جاؤ، لا تناموا عن طلب ارزاقکم، کہ رزق کے طلب کرنے سے اس وقت میں غافل نہ ہو جاؤ اور سو نہ جاؤ۔ تو فجر کی نماز کے بعد سونے کی حدیث پاک میں سخت ممانعت آئی ہے، اگرچہ ان احادیث کو ضعیف کہا گیا ہے لیکن ضعف والی حدیثیں بھی فضائل کے باب کے اندر قابل عمل ہے، ان روایات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا فجر کی نماز کے بعد وہ یہ تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مسلسل ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات یہ ہیں جس میں
جس روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اس کو ایسا ثواب ہے جیسا اس نے کامل حج اور عمرہ کیا ہو، اور حج عمرہ بھی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اتنا بڑا فضل یعنی اجر اور ثواب، اس طرح کی ایک روایت نہیں، بے شمار روایتیں ہیں، اور ان روایات کو کسی نے ضعیف بھی نہیں کہا۔ یہ روایت یعنی صحیح سند کے ساتھ علماء کی یہاں معتبر روایات ہے، ثابت ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ جہاں علماء کا محدثین کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف روایت ہے لیکن اس جیسا مضمون دوسری صحیح روایات سے اگر ثابت ہے، اس کی تائید ہو جاتی ہے، تو ان روایات پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے آج عموماً ہمارا یہ معمول ہے کہ اکثر نوجوان طبقہ جو ہے فجر کی نماز جو پڑھتے بھی ہیں وہ پڑھنے کے بعد سو جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ فجر کے بعد کم سے کم سورج نکلنے تک یعنی ذکر و اذکار میں یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے عرض کیا، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بندے اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر یعنی سورج نکلنے سے پہلے سو جاتے ہیں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو غافل ارشاد فرماتے ہیں۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد، تہجد ادا کرنے کے بعد سونے والا اگر غافل کہا جائے گا، تو پھر جو لوگ سرے سے فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں اور اس وقت میں سوتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی نظروں میں ان کا کتنا کمتر مقام ہوگا، اس کا ہم انداز لگا سکتے ہیں۔ تو ہم غافل نہ بنیں اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ فجر کے بعد جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں تو تھوڑا وقت احتیاطاً سورج کے نکلنے تک جو 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد مکروہ وقت نکل جانے کے بعد ہم 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھیں، پھر اگر طبیعت پر تقاضا ہو تھوڑی دیر استراحت کے لیے سو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اس معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نصف رات سے اٹھ کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، پھر جب صبح ہو جاتی یعنی صبح صادق ہو جاتی، مؤذن اذان دے دیتا اور یہ بات پکی ہو جاتی کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیا کرتے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں مسنون یہ ہے، جیسے عام نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی نماز جتنی زیادہ لمبی پڑھو گے اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فجر کی سنتوں کو بہت مختصر پڑھتے تھے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، یا اس جیسی مختصر صورتیں پڑھ کر وہ مختصراً وہ 2 رکعت پڑھ کر پھر آپ داہنی کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے۔ داہنی کروٹ اس طرح لیٹتے تھے کہ ایک دم سے نیند کا غلبہ نہ ہو جائے، بلکہ آپ کا وضو ختم نہ ہو، وضو باقی رہے، یعنی ہوش حواس کے ساتھ استراحت کے لیے تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اور لیٹنے کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا، مؤذن آ کر آواز دیتا، فوراً کھڑے ہو کر مصلی پر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ علماء نے یہاں 2 باتیں لکھی ہے، ایک تو اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو۔ حضرت عائشہ کے علاوہ کسی مرد صحابی سے یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں ثابت نہیں ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنے حجرے شریف میں تھا، مسجد میں نہیں تھا۔ اور عام طور سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا سنتوں کے پڑھنے کا، وہ گھر میں ہی تھا۔ آپ اپنے حجرے شریف میں سنتیں پڑھ کر پھر مسجد میں تشریف لاتے تھے، نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں یا نماز کے بعد کی سنتیں ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روایت کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھتے اور اس کے بعد جو استراحت فرماتے وہ بھی اپنے حجرے شریف میں فرماتے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے
اور ذکر و اذکار میں، راز و نیاز میں، اللہ سے دعا مانگنے میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، فجر کی اذان سننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر استراحت کرتا ہے اور اتباع سنت کی نیت کرتا ہے، تو اسے آرام بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر اسی طرح کا ثابت ہے۔ جامع ترمذی میں آپ فرماتے ہیں اذا صلی احدکم رکعتي الفجر فلیستضع علی یمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 سنت پڑھ لے تو اتباع سنت میں اسے چاہیے کہ داہنی کروٹ پر تھوڑی دیر لیٹ جایا کرے، پھر جب جماعت کا وقت ہو جائے مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو عرض کرنا مقصود دوستو یہ ہے کہ صبح کا وقت یہ ہے، یہ رزق کی تقسیم کا موقع ہے۔ اس وقت میں سونا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غفلت ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے ایسے وقت میں سونے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر اشراق تک انتظار کرنا چاہیے۔ اشراق کی نماز کے بعد استراحت میں آرام کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو اتباع سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔